بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تنہائی میں رونے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی قیامت کے دن رحمت الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کو خلوت میں یاد کیا اور اس کی محبت اور خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت اور خشیت میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس میں آمین لکھیں، آپ کی آمین میں سے باقی سب کا اللہ پاک بھلا کر دے گا انشاءاللہ۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و سمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، آمین ثم آمین۔ جلدی نہ کرے کھانا کھانے میں، کوئی بڑا فیصلہ کرنے میں، کسی سے محبت کرنے میں، کسی شخص کو مکمل جاننے میں، کسی شخص پر مکمل اعتبار کرنے میں، کسی کے کردار پر رائے قائم کرنے میں کبھی بھی جلدی نہ کریں۔ کمنٹس میں رائے دیں۔ خطرناک بیویاں، ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آتی، اگر بیٹیاں سب کی اچھی ہوتی ہیں تو یہ اتنی خطرناک بیویاں کہاں سے آتی ہیں؟ بدنصیب شوہر کی 3 نشانیاں: بیوی کے ہوتے بغیر عورت سے مراسم رکھنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر تشدد اور گالیاں گلوچ کرنے والا، وفادار اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرنے والا۔ بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم نہ کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تلقین کرے، جو اپنی بیوی کی خوبی پر نظر رکھے، جو بیوی کی معمولی غلطی کو نظر انداز کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ پہلی عورت تھی جنہیں نکاح کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی ہے۔ ناکام رشتہ، دیکھنے میں آیا ہے کچھ میاں بیوی صرف اور صرف اپنی اولاد کی وجہ سے اپنے رشتے نبھا رہے ہیں۔ بیوی کی ناراضگی، بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ شوہر کی ذمہ داری، بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ولیمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا، اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، بلکہ ولیمے کے کھانے میں کھجور اور گھی کا حلوہ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا خدا تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا، جو بات تکلیف دے رہی ہے اللہ کو سب کچھ بتانا، یہی تو سکون کی بات بھی کہہ دی، کسی کے کان تک بھی نہ پہنچی، بے شک اللہ ڈانپنے والا ہے۔ بیوی کو ہاتھ سے کھلانا، شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیوی کو شاپنگ کرانا، شوہر کو پسند ہے بیوی کو شاپنگ کرانا، کیونکہ عورت کے نصیب سے کماتا ہے، جب عورت پر خرچ کرتا ہے اس کے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیتوں سے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ باتیں بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ خاموش دعائیں، جب آپ کو یوں لگے کہ آپ بات تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ میاں بیوی کی 3 باتیں، میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ بیوی کے 4 طریقے، بیوی اپنے شوہر کو 4 طریقے سے خوش رکھتی ہے: اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ و سنگار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ و سنگار کرے
عورت کی تیسری آنکھ، عورت کو اللہ تعالیٰ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جیسے وہ مرد کو اندر سے اس کے انداز کو پہچانتی ہے، جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ مت بھولو اپنی موت کو، دوسروں کے قرض کو، ماں باپ کی نصیحت کو، عزیز و قارب کو، خدا کو، اپنے وعدے کو، زندگی کے صحیح مقصد کو اور صلہ رحمی کو۔ چیزوں کو ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے، تو اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوگی۔ ذہنی سکون، اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما، میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ ماں، ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو بہت بہادر اور مضبوط ہو جاتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ بہت ڈرپوک بھی، اور سب سے بڑھ کر وہ موت سے ڈرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ جینا چاہتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ والدین، ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کے دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بہنیں، والدین کے بعد میکا بھائیوں سے ہوتا ہے۔ اپنی شادی شدہ بہنوں کا حال چال کبھی کبھار پوچھ لیا کرو، کہتی کچھ بھی نہیں مگر ارمان رکھتی ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کے عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں، جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، ہرس و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ دولت اتنی کمائی جب آپ بیمار ہو، آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ جلال الدین رومی، خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہارا گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلایا کرو۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچے کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا، یہ کوئی ہمارا کھانا کھا گیا، بلکہ یہ سوچے یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کا نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے ہم کسی کو دے سکے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائی ہوا ہے، اس پر شکر الحمدللہ بے شمار۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر ماں تم سے راضی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، کیونکہ ماں کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔